الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا جس رب کی آپ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس رب کا تعارف کراؤ اور اس کا نسب نامہ بیان کرو، کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے اور وہ بت نیک لوگوں کے نام پر انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے نسب نامے تھے۔ تو اس وجہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سوال کرنے والوں کو بتلا دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نسب نامہ پوچھتے ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سورۃ اخلاص، جس کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے، یہ سورۃ اخلاص تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ قرآن مجید کے اگر 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ توحید کا، اور دوسرا حصہ اوامر اور نواہی کا، اور تیسرا حصہ اخبار اور قصص کا ہے، تو ایک حصہ توحید، یہ سورۃ اخلاص جس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے، اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو، کیا تم عاجز آ چکے ہو، تھک گئے ہو اس بات سے، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کہ ایک رات کے اندر تم میں سے کوئی ایک شخص تہائی قرآن مجید پڑھے، ہر رات تہائی قرآن مجید پڑھے، کیا اس بات سے تم عاجز ہو؟ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ روزانہ تہائی قرآن مجید کون پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ لیلتہ قل هو اللہ احد، جو بندہ اپنی رات کے اندر قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لیتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ بے شک اس نے یہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ یعنی رات کے وقت جو بندہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، گویا کہ اس نے تہائی قرآن مجید مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صورت ایسی صورت ہے جو بندہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احب هذه السورہ، بے شک میں اس صورت کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ کس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں؟ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کے ساتھ۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس صورت کے ساتھ پیار کرتا ہے ان حبک ایاہا تدخلک الجنۃ، بے شک اس کے ساتھ تیرا محبت کرنا تجھے جنت کے اندر داخل کر دے گا، یعنی اس صورت کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 مرات، جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے، 10 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 5 منٹ بھی پورے بھی نہیں لگیں گے۔ جو بندہ 10 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے تو جنت کے اندر اس شخص کا گھر بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السورتان
دو صورتیں قرآن مجید کے اندر بہت ہی اچھی ہیں، بہت اچھی صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللذان یقرآن فی، وہ صورتیں جو صبح کی نماز سے پہلے سنتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ جو بندہ صبح کی نماز کے اندر یعنی صبح کی دو سنتوں کے اندر ان دو صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو بہترین صورتیں قرار دی ہیں۔ پورا قرآن مجید بہترین ہے، لیکن ان کا ایک اعزاز اور مقام مزید بہتری ہے۔ یہ دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ جو بندہ یہ تلاوت کر رہا تھا قل یا ایھا الکافرون، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ بریء من الشرک، یہ شخص شرک سے بری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو سنا کہ جو بندہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ، اس شخص کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو بندہ قل ھو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ہر کسی کا یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں۔ تو جو بندہ قل ھو اللہ احد پڑھ لیتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جو بندہ اس صورت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو دعا کرتے ہوئے یوں دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألہ باسم الاعظم، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، یعنی اسم اعظم اس صورت کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی اذا سئل اعطی، جس بندے کو جو بندہ اس صورت کے ساتھ یا ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا جو بندہ دعا وَإِذَا دَعَا اجابہ، جب بندہ وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی مراد یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس صورت کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت اس صورت کو اور اس صورت کے ساتھ دو صورتوں کو اور تین مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین صورتیں ایسی ہیں، ایک قل ھو اللہ احد اور والمعوذتین، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ایسی صورتیں ہیں، یہ اس جیسی صورتیں اس سے پہلے کسی پر نازل نہیں کی گئی، نہ تورات کے اندر نازل کی گئی ہیں، نہ انجیل کے اندر نازل کی گئی ہیں، اور نہ ہی زبور کے اندر نازل کی گئی ہیں، نہ اس سے پہلے کسی اور صحیفے میں نہ کسی اور نبی پر اس طرح کی صورتیں نازل کی گئی ہیں۔ یعنی یہ ایک عظیم صورتیں ہیں جن کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھا جائے اور شام کے وقت بھی 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى علی فراشہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے تھے؟ جمع کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر ثم نفث فیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے ہاتھوں کے اندر پھونک مارتے تھے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یمسح جسدہ ثم یمسح بیدیہ علی جسدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے اوپر پھیرتے تھے۔ پھیرتے کس انداز سے تھے؟ یبدأ بہما رأسہ و وجہہ، ابتدا اپنے سر سے کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر، پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے۔ مستطاعت، جہاں تک ہاتھ پہنچتا، جتنا طاقت رکھتے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ گویا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر سوتے ہوئے یہ دم کیا کرتے تھے۔ یہ کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 1 مرتبہ اس طرح کر لیا، پھر اپنے ہاتھوں کو بند کر کے 3 دفعہ یہ پڑھنا، تینوں صورتوں کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کے اندر پھونک مارنی ہے، ابتدا سر سے، پھر
اس کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر، پھر پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ قل هو اللہ احد ایک ایسی صورت ہے کہ السماوات السبع والارضون السبع اسست علی ہذہ، 7 آسمانوں کی اور 7 زمینوں کی بنیاد اس صورت پر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی مراد ایک اتنا عظیم ترین صورت ہے۔ تو جب اتنا عظیم ترین صورت ہے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اس وجہ سے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کیونکہ اس کے پڑھنے سے جنت ملتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ جو بندہ 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر گھر بنا لیتے ہیں۔ کتنا ہمارے ایسے دوست اور کتنا لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور ڈیوٹیاں کرتے رہتے ہیں، نوکریاں کرتے رہتے ہیں، لیکن گھر نہیں بنا پاتے، حتیٰ کہ قبر کے اندر گھر بن جاتا ہے، دنیا کے اندر گھر نہیں بنا پاتے۔ یعنی اور کچھ ایسے ہیں جو پلاٹ خرید سکتے ہیں، گھر نہیں بنا سکتے، لیکن جنت کا گھر وہ تو اتنا عظیم اور عالی شان اور اتنا مہنگی ترین جگہ ہے، مہنگی ترین، وہ 1 فٹ یعنی 1 موزہ یعنی اپنا کوڑا رکھنے کی جگہ وہ اگر لینی ہو تو دنیا و ما فیہا کے خزانے اگر دے دیں تب بھی 1 کوڑا رکھنے کی جگہ بھی وہ اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ تو وہ کتنے سے مل رہی ہے؟ صرف 10 مرتبہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنا لیتے ہیں۔ یعنی اس کی محبت انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیتی ہے، اس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، اور نمازوں کے وقت بھی، کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ہمیں اس سورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔